آپ پہ آتے ہیں اور آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیونکہ زبیر دریائے سوات بچاؤ تحریک کے ساتھ بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دارال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا تھا 2011 میں، اس کے حوالے سے بھی انگیج رہے ہیں، اور ابھی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے. تو تھوڑا سا زبیر اگر آپ ہمیں وہاں کی سیٹنگ بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ، ہم چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سارے لوگ سمرز میں جاتے بھی ہیں ان علاقوں سے محظوظ ہونے، تو ان کو بھی سامنے رکھ کر اور آپ اپنے جو کنسرنز ہیں کمیونٹیز ان پہ بھی بات رکھیں. جی شکریہ شہاب اور شکریہ مہمانوں. آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، میں 4 چیزوں پر بات کروں گا: مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تروالی کمیونٹی، پھر اس میں ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا ایک درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بار بار اس کا ذکر ہوا کہ وہ کیا چیز ہے، اور پھر دریائے سوات بچاؤ تحریک. اور دریائے سوات بچاؤ تحریک نے جو پیچھے عالمی ادارے ہیں، شہاب نے جس طرح اشارہ کیا ورلڈ بینک فنڈڈ ورلڈ بینک کا، اس کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ یا اس کے ساتھ ہماری مزاحمت یا اس حوالے سے کیا رہی. میرے پاس سلائیڈ ہے، اگر ایک بار پھر سلائیڈ ہم دکھا سکتے ہیں تو اسی سے شروع کرتے ہیں. جی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، ویسے یہ نام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اس کا پڑا ہے، انہوں نے رکھا ہے کے پی خیبر پختونخوا حکومت نے. بنتا یہ بحرین کے علاقے میں، یہ جو بحرین ہے تروالی لوگوں کا علاقہ ہے وہاں بنتا ہے، کیونکہ اس کا پاور ہاؤس جو مدین ٹاؤن ہے اس کے قریب بنتا ہے، تو اس کا نام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ رکھ لیا انہوں نے. ہے تو یہ بحرین کا پورا علاقہ. ابھی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے ڈاکومنٹری میں آپ نے سنا 207 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، 207. کسی ڈاکومنٹ میں انہوں نے لکھا ہے 157 بھی لکھا ہے، کہیں یہ مختلف ڈاکومنٹس. جو پیڈو بار بار شہاب نے بھی ذکر کیا، پیڈو ہے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. یہ جو یعنی جس طرح وفاق میں واپڈا ہے وہاں پیڈو ہے ہمارا، اور یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پیڈو کے پاس یہ چیزیں صوبائی سطح پر چلی گئی ہے، ورنہ واپڈا ہی کرتا. اب نیکسٹ سلائیڈ پہ جائے تو یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ تو آپ نے سیٹنگ دیکھی، یہ خیبر پختونخوا کے جو بالائی سوات کا علاقہ ہے وہاں اس نے بننا ہے. 2007 میگا واٹ اس کا ہے، اور یہ ایک لارجر ایک خیبر پختونخوا کے ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے جسے کیشاری کہتے ہیں، خیبر پختونخوا رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس کو ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہے. آپ شہاب نے کہا کہ جو اس ڈاکومنٹ میں پالیسی میں ہائیڈرو پاور رینیویبل انرجی میں نہیں ڈالا ہے، تو اس نام سے بھی ظاہر ہے خیبر پختونخوا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. تو اس کے ساتھ سولرائزیشن بھی ہے، وہ دوسرے کسی علاقوں میں ہے، لیکن جو بالائی علاقے ہیں جو سوات ہے اس میں یہ زیادہ تر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس میں مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اس کا بہت بڑا حصہ ہے. شروع میں جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کنسیو کیا، مطلب جو پیڈو نے بنایا ورلڈ بینک کو بھیجا، تو اس میں مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شامل نہیں تھا. یہ 2016 میں انہوں نے ان کو بھیجا، اور انہوں نے اس کو 2018 کے قریب اس کو منظور کیا، اس میں نہیں تھا. یہ 2020 میں اس میں شامل کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کو، اور یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کے ایچ آر ای کے اندر. کے ایچ آر ای جو میں نے بتایا کہ جو پورا لارجر پروجیکٹ ہے اور ورلڈ بینک فنڈڈ کر رہا ہے. اور ایک ڈاکومنٹری میں آپ نے سنا کہ کوئی $500 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور اس کے ساتھ دوسرے پروجیکٹ. اس آپ یہ جو علاقہ ہے سوات کا بہت مشہور علاقہ ہے سیاحت کے لحاظ سے بھی اور تاریخی لحاظ سے بھی، اور ریسنٹلی دہشت گردی کے لحاظ سے بھی یہ بدنام بھی ہے. تو یہ سوات کا جو بالائی علاقہ ہے تحصیلی بحرین، اب سوات میں 7 تحصیل ہے اور تحصیلی بحرین سب سے بڑا، اس کا رقبہ 60% پورے سوات وادی کا بنتا ہے، یعنی ایک تحصیل کا. اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، ہمارا علاقہ ہے تروالی اور گاوری اور گجری لوگوں کا، تو لہٰذا یہ پہاڑی ہے، پانی زیادہ ہے، جنگلات ہے، تو ان کی نظریں وہاں اس پہ جمی ہوئی ہے. اور اس تحصیل بحرین میں انہوں نے 18 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہیں، 18. اس میں کچھ بہت بڑے ہیں، کچھ بہت چھوٹے اسٹریمز پہ ہیں. تو یہ
صرف ایک تحصیلی بحرین میں, اور یہ سارے ریور سوات جو دریائی سوات اس پہ بننے ہیں. اب دریائے سوات کی اہمیت کا آپ کو پتا ہے کہ تاریخی کی اہمیت رہی ہے. سوستو اس کو کہا گیا تھا ریگ ویدک لٹریچر میں. پھر یہ سوات بدھزم کے لیے مشہور ہے. پھر آپ کو یہ بھی تاریخ بتاتا چلو کہ سوات میں پہلے کون لوگ رہتے تھے, بعد میں کون لوگ آئے, یہ آپ آگے بات کریں گے. تو یہ تو میں اس نے اس کی لوکیشن بتا دی کہ یہ ہے. تو اس طرح اب اسی کے ساتھ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, یہ کیچاری کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی ہے جسے گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کہتے ہیں, جو گبرال اور کالام کے بیچ, جو اتروڑ اور کالام کے بیچ علاقہ ہے, وہ 88 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. وہ بھی اس کا ایک دوسرا کمپوننٹ ہے یہ اس دو پروجیکٹ. اور پھر ڈاکومنٹری میں آپ نے سنا کہ دریائے سوات کو کیسکیڈ کرنا مطلب یہ بتا دیا کہ ایک پروجیکٹ کا پاور ہاؤس دوسرے کا ویئر بنتا ہے, اس طرح. تو یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر پھر ایک دوسرا پروجیکٹ ہے, وہ 229 میگا واٹ کا ہے. اس کو کہتے ہیں کیدام آسرت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. پھر اس کے اوپر ایک تیسرا پروجیکٹ ہے, وہ 239 میگا واٹ کا ہے. اس کو کہتے ہیں کالام آسرت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. اور پھر گبرال کالام ہے, اور پھر گبرال ایک اور پروجیکٹ. یہ 5 پروجیکٹ تو مطلب اسی مین ریور پہ بننے ہیں. تو یہ دریا کو بالکل کیسکیڈ کرنا, دریا کو بالکل بند کرنا ہے. اس میں یہ جو دو مدین اور گبرال کالام یہ ورلڈ بینک فنڈیڈ ہے, اور باقی جو آئی پی پیز کے ساتھ ہے, یہ جو کیدام آسرت اور کالام آسرت. تو پورا ہمارا پہلا چونکہ یہ فلیگ شپ ان کا ایک پروجیکٹ ہے یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, تو ہمارا پہلا ٹارگٹ یا کنسرن یہی تھا, اور اس سے پورا علاقہ ہمارا متاثر ہو رہا ہے, تو ہم نے اسی کو فوکس کیا ہے. تو آگے جاتے ہیں, آپ نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں. یہ دیکھیں, یہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا, یہ بحرین ٹاؤن ہے. بحرین آپ نے سنا ہے, بحرین مطلب ہے دو دریا. اب دو دریا, اس کا نام کسی ریاست سوات کے زمانے میں پڑ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں دو دریا ملتے ہیں یا دو دریا ہے. ایک درال یہ مغربی طرف سے آتا ہے, اوپر سے آتا ہے, اور ایک یہ ریور سوات یہ کالام گبرال کی طرف سے آتا ہے. اب بحرین سوات یہ تروالی کمیونٹی کا مین جو مرکزی قصبہ ہے, یعنی تجارتی مرکز بھی ہے, سیاحتی مرکز بھی ہے یہ بحرین سوات. ابھی اس کے جو امپیکٹس کی کیا بات کریں, ہارمز کی کیا بات کریں, یہ تو ایک بہت ہی, اگر میں تعصب سے بالا ہو کر بھی کہوں تو یہ ایک بہت ہی ڈیزاسٹر ہے یہ ہمارے علاقے کے لیے. اب بحرین آپ نے سنا, کالام آپ نے نام سنا, سوات کا نام سنا. سیاحت ایک سسٹیننس لائیولیہوڈ کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور بحرین کا پورا علاقہ سیاحت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر بھی ہے. یہ دو مین چیزیں ہیں. سرکاری جابس تو بہت کم ہیں. تو یہ اس کے ایک تو یہ لائیولیہوڈ کے مسائل ہے, دوسرے یہ انوائرمنٹل ایکولوجیکل آپ کو اس کے مسائل ڈاکیومنٹری میں آپ نے سنے کہ یہ اگر یہ آپ 16 کلومیٹر آبادی کو آپ بائی پاس ریور کو بائی پاس کریں گے, ٹنل میں ڈالیں گے, تو ظاہر ہے ہوٹلز جو ہے وہاں ان کا ڈپینڈنس اس موسم پہ ہے, دریا کے لک پہ ہے, دریا کی ہوا اور اس کے پہ ہے, انوائرمنٹ پہ ہے. وہ ظاہر ہے کوئی وہاں نہیں رکے گا. پھر مارکیٹس ان کے ساتھ مارکیٹس انٹیگریٹڈ ہے, ساتھ ریسٹورنٹس انٹیگریٹڈ ہے, وہ نہیں رہے گا. پھر اس پار جہاں سے یہ ٹنل جائے گا 12 کلومیٹر, تو وہ کوئی 6 گاؤں ہیں جس میں پونکیا, درولائی, شگئی, آئین, مانکر, ان گاؤں کے کوئی 33 سے زیادہ چشمے ہیں. اور وہ چشمے ایگریکلچر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور پینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ خشک ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کیس اسٹڈی ہے, میں اس پہ آگے جا کر بات کروں گا کہ کیوں خشک ہو جائیں گے, کیسے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک آپ سے سوال کر سکتے ہو, لیکن ہمارے پاس ایگزامپل ہیں, کیس اسٹڈیز ہیں, ہم بتا سکتے ہیں. تو وہ ایگریکلچر بھی تباہ ہوگا ان کا. دوسرا یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک کلچرلی اٹیچمنٹ ہے پانی کے ساتھ, اس ریور کے ساتھ. یہ درال ریور ہو یا یہ دریائے سوات ہو, اس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ فوک لور بھی پانی اور گلیشیئرز اور پہاڑ پیسچرز کے آس پاس ہے. تو وہ اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ کلچرلی ہمیں کتنا ریلیونٹ لگتا ہے. یہ بھی اس کی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ ایک
یہ علاقہ فلڈ پرون ہے, مطلب بہت زیادہ فلڈز آتے ہیں یہاں. 2010 میں جو مانسٹر فلڈ آیا, اس سے زیادہ انٹینسٹی کا فلڈ 2022 میں آیا اس علاقے میں. تو دونوں سیلابوں نے علاقہ تباہ کر دیا, اور یہ ان لوگوں نے اس کا فلڈ پرونس کو اگنور کر کے یہ پروجیکٹ یہاں ڈیزائن کیے. اب دیکھیں, اور یہ بات یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے عام لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے فلڈز کم ہوں گے. یہ حیران کن بات ہے کہ یہ کس طرح کم ہوں گے. ان کے تو ایک اپنے جو ٹنل کی ایک سائز ہوتی ہے, اس کے زیادہ اس میں تو اس سے زیادہ پانی نہیں جا سکتا. پھر جو ڈیم بناتا ہے اس کے مدن ہائیڈرو پروجیکٹ, یہ لارجر ڈیم میں آتا ہے, کیونکہ جو ورلڈ بینک کی پالیسی ہے وہاں جو 16 میٹر سے نیچے 15 میٹر سے نیچے جو ڈیم کی جو بلندی ہے وہ اگر کم ہو تو وہ سمالر ڈیم میں آتا ہے, اس سے زیادہ یہ لارجر میں آتا ہے. اور یہ اس سے زیادہ ہے, یہ 19 میٹر ہائٹ ہے اس کا ڈیم کا, تو یہ لارجر ڈیم میں بھی آتا ہے. تو اس سے بھی فلڈ کی انٹینسٹی زیادہ بڑھتی ہے. اور یہ سیزمک زون بھی ہے یہاں, ہندو کش کا علاقہ ہے بڑا سیزمک ہے, وہ بھی انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. تو یہ تو اس کے امپیکٹس تو اس کے بہت خطرناک ہیں. اور اگلے سلائیڈ میں جائے. بھائی زبیر, بہت تمہاری انسپائرنگ گفتگو تھی, اور جو جدوجہد آپ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جتنے بھی دنیا میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوئے ہیں ان کے پیٹرن ایک ہی ہے, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں. تو اس میں یہی ہوتا ہے, یہ جو 3-4 گاجریں دکھائی جاتی ہیں کہ جی امپلائمنٹ ملے گی, فلڈ رکے گا, بجلی پیدا ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ابھی یہ تھر میں جو تھرکول پاور پلانٹس لگے ہیں وہاں بھی تھریوں کو بڑا اس طرح کی سبز باغ دکھایا گیا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی 10 عورتیں انہوں نے بھرتی کی جن کو خوب انہوں نے تشہیر کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو یہی ٹاؤٹنگ کی جاتی ہے اس طرح کے پروجیکٹ کی, ابھی نہیں شروع سے ہی, چاہے منگلہ بنا تھا یہ. تو